Now, question is, اب آپ نے اسلام قبولا کیوں, وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی, بیک گراؤنڈ ہو گیا. آپ نے اسلام کیوں قبولا, یہ بتائیں. کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. محمد اظہر صاحب, آواز سر آ رہی ہے میری؟ مومن ہے؟ آ رہی ہے سر, ایک دم پرفیکٹ ہے. مومن ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز کہ میں ایک دوسرے ریلیجن میں تھا اور میں ابھی مسلم بنا ہوں. میں نے ابھی نیم چینج کیا, مجھے ابھی صرف 1.5 ہفتہ ہوا ہے. تو میرے کو ایک دوست نے بتایا آپ کے چینل کے لیے. ہاں, تو میرے کو ایک دوست نے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا. اس نے کہا ایک بار جا کے بات کر لے ان سے, تیرے کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیونکہ وہ خود مسلمان ہے تو اب میرے کو تھوڑا یہ شک ہوا کہ خود مسلم ہو کے وہ میرے کو بول رہا ہے, کیونکہ آپ کے جب میں نے کچھ ویڈیو سنے تو میرے کو تو بالکل الٹا لگا, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ شاید مسلمان یا اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے, لیکن یہاں تو کہانی الٹی نکلی ساری. تو آپ نے تو 1.5 ہفتے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے پورا پراپرلی, ہاں مطلب دیکھیے مسجد میں جا کے آپ نے کلمہ علمہ پڑھا؟ دیکھیے میں نے, ہاں میرے کو ایک مولوی کہتے ہیں ان کو, ان کے پاس لے کے گئے, مطلب دوست میرا, تو میرے کو لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے میرے کو کلمہ ولمہ پڑھایا پورا. اور مطلب مجھے بتایا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے, کسی کو ماننا نہیں, اپنے کمرے سے, گھر سے تو نہیں نکال مانے سکتے, کیوں؟ کمرے سے اپنے. اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کی کچھ پرسنل وجہ ہے, مطلب اگر آپ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں. دیکھیے میرے ایسا ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ مسلم ہیں اور مدر ہندو ہیں. تو یہ تو ویسے میری, شادی نہیں ہے, آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں بیسیکلی. اسلامکلی تو یہ دیکھیے شادی نہیں کہلاتی نا, یہ تو اڈلٹری کہلاتی ہے. میں جانتا ہوں, ایک میں جانتا مسلمان ہوں جو ہے شاید وہ بھی. ایک مسلمان ہاں جو ہے وہ ایک ہندو سے, ایک مشرک سے شادی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آپ ویسے ہی خود, اگر آپ مسلمان ہیں اب اور آپ نے اسلام اب قبول کر لیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ ایک ایڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا, آپ کی دیکھیے مجبوری ہو گیا, آپ نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن ایک بات میری ایکچولی آپ کو بتا دوں میں. دیکھیے میرا یہاں پہ آنے کا مطلب, میں خود ابھی تھوڑے ڈائلما میں ہوں, کیونکہ میں ابھی تک میرا جو جھکاؤ تھا وہ ٹورڈز ہندوازم تھا. لیکن میں ہمیشہ مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی میرے کو یہ سننے کو ملتا تھا رادر, یا میرے پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی تھی کہ تمہارے فادر نے جو کیا ہے دیٹ از اگینسٹ اسلام, یو کین ناٹ ڈو دیٹ اگینسٹ بیکاز اسلام نہیں دس سر, از کنسیڈرڈ. ہاں سر ہاں جی, اگینسٹ اسلام نہیں, ہاں اگینسٹ دس اسلام از, نہیں ہے. اٹ از این ایڈلٹری, کلیئر کٹ ایڈلٹری ہے, زنا ہے. سو اب اگر اب ہاں مجھے نہیں پتا آپ کا جھکاؤ کدھر ہے اور آپ کدھر ہے, اس سے مجھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کا جھکاؤ کدھر ہے. آپ نے چونکہ اب اسلام قبول کر لیا, اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا, اگر آپ ایتھیس ہوتے, ایگنوسٹک ہوتے, ہندو ہوتے, کچھ بھی آپ ہوتے, تو میں آپ کو یہ والا اسٹیٹمنٹ نہ بولتا. میں نے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ صرف اس لیے بولا ہے کہ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ ایتھیس, ہندو, ایگنوسٹک کچھ بھی ہوتے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بولتا کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں. میں نے آپ کو یہ لفظ کیوں بولا ہے, دیکھیے کیونکہ اب میرا آپ نے جو, اسلام قبول کر لیا. ہاں اور ایز اے میرا جو, مسلم آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کبھی بھی اسلامک طریقے سے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایکچولی ہوا کیا تھا, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے فادر جو ہیں لو میرج ہے ان کی, تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھئی میری مدر کو کنورٹ کرنے کی. انفیکٹ انہوں نے کلمہ ولمہ پڑھا کے وہ سب کروا دیا. پہلے کے 3-4 سال میری مدر جو تھیں وہ نمازیں بھی پڑھتی رہیں, ادا کرتی رہیں جیسے آپ کہتے ہیں. تو
باقاعدہ پورا، ہاں برقع نہیں لیتی تھی، مطلب حجاب وغیرہ وہ مطلب وہ کچھ نہیں لیتی تھی، لیکن ہاں وہ سب چیزیں فالو کرتی تھی، روزے رکھنا شروع کیا انہوں نے، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر تھوڑا چینج ہوا تو وہ تھوڑا واپس ہندوازم کی طرح آنے لگی، جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، ورت جسے کہتے ہیں ہندوؤں میں، وہ رکھنے لگی. تو اب ان کے لیے کیا ہو گیا، تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ہندوازم اور اسلام دونوں فالو کرنا. دو یہ میرے پیرنٹس والی سائڈ کو، مطلب میرے فادر کی سائڈ کو نہیں پتا تھا، لیکن میری مدر والی سائڈ کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ اگر فادر والی سائڈ سے پتا لگتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر. سر دیکھیں بہت لمبی آپ کہانی بتا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں ہوا کیا. آپ کے فادر نے ان کو کہا کہ میرے پیرنٹس کے لیے اور میری فیملی کے لیے مسلمان بن جاؤ، اور منہ سے بن جاؤ، کچھ دیر ہمارے ساتھ کر لینا، باقی اپنے دھرم کو اپنے دل میں رکھو، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا تم اپنے وہ سارے کام کرنا، میں تمہارا ساتھ دوں گا. سو پراببلی کچھ ایسا ہوا، رائٹ؟ آپ کے والد ابھی بھی بس آپ میرے کی کو والدہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ساتھ میں ہیں. اوکے، تو یہ تو تھوڑا آنی بات چلتا رہتا ہے ان کا. probably this is what they both decided، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے کیا. Now question is، اب آپ نے اسلام قبولا کیوں، وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی، بیک گراؤنڈ ہو گیا، آپ نے اسلام کیوں قبولا یہ بتائیں. کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں ان لوگوں کا منہ جو بند کرانا چاہتا تھا کہ جن سے میرے کو سننے کو ملتا تھا. میں نے بہت سنا تھا یہ کہ تمہارے کیا فادر سنا؟ صاحب یہ ہے وہ ہے، اور تم جو ہو وہ غلط، جسے کہتے ہیں کہ آئی شوڈ ناٹ سے دس بٹ یو آر ناجائز اولاد ہے، ہاں وہ نہیں زنا نہیں، کی وہ تو ہے. ایک ابھی سیکنڈ، بھی ہے نا. جب تک آپ مسلمان نہیں تھے تب تک نہیں تھے آپ. ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں، نہیں ریوائنڈ لیکن کرتے ہیں. یہ ایک منٹ، سوری آپ کی بات کاٹوں گا، لیکن آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے، کیونکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جائز ناجائز کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے لیے شادی ایک سیکولر میرج کے تحت ہوئی تھی، اور آپ بتاتے خود ایک سیکولر تھے، تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے. اب جب آپ نے اسلام قبول لیا ہے اب آپ ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ اب آپ اسلام میں آ گئے. تو پہلے تک آپ تھے ہی نہیں، اب ہوئے. تو آپ سمجھ کے لگی آپ کو؟ حساب سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ کا جو پوائنٹ ہے ویلڈ ہے، بٹ میں آپ ایک چیز بتائیے میں سے، ایک جسے اردو میں کہتے ہیں مشورہ لینا یا ایک ایڈوائس لینا. تو آپ کے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہاں آنے کا، میرے کو اس نے کہا سننے کے لیے پہلے جب میں نے آپ کے چینل سنے دونوں کے، آئی تھنک آپ دونوں کے الگ الگ دو چینل ہیں، ایک ایڈم سیکر اردو آپ کا انگلش اردو اور ہے چینل، جی اور ان کا ایکس مسلم ہے، ایک ایکس مسلم ساحل ہے، ایسے کر کے ہیں آپ کے چینل جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، کچھ لائیو یہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب اس پہ میرے کو پتا چلا، تو انہوں نے میرے کو کہا کہ جا کے ایک باری بات کر. اب بھائی، اب آپ مشورہ کس طرح کا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسلام کے بارے میں بہت سارا کچھ پتا لگ جائے گا، رائٹ؟ دوسری بات، اب تو آپ ہو گئے ویسے ہی ناجائز اولاد، پہلے تو نہیں تھے. اب مجھے بتائیں آپ مجھ سے مشورہ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر میں واپس جاتا ہوں تو کیا اس سے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب آپ کے کیا کہنے ٹھیک کا ہو یہ جائے؟ مطلب ہے. بھائی اسلامکلی تو آپ ناجائز اولاد ہیں. نان اسلامکلی انڈیا کے اندر ایک سیکولر ایکٹ، میرج ایکٹ ہے، جس کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکی چاہے کسی بھی دھرم، ریلیجن، آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو وہ شادی کر سکتے ہیں. تو بائی لا تو آپ بائی لا آپ ناجائز اولاد نہیں ہیں، لیکن اسلام کے مطابق آپ ناجائز اولاد ہیں. تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ناجائز اولاد ہیں، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو انڈیا کے قانون کے مطابق آپ بالکل ناجائز نہیں ہیں، آپ بالکل جائز ہیں. لیکن میرے کو تو مطلب میں نے جتنے بھی مسلم اسکالر سے پوچھا، سو کال یہاں پہ مفتی مولوی وغیرہ ہیں جن سے میں ملا ہوں، ٹھیک ہے، بہت بات کر کے، تو انہوں نے میرے یہ کہا کہ اگر تم اس میں آتے ہو تو تم دعا کرو، نمازیں ادا کرو، تو تمہارے سارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ گناہ ہیں معاف وہ ہو جائیں گے، گناہ ہو معاف ہو جائیں جائیں گے. گے، لیکن ناجائز اولاد تو تم ہو نا، وہ تو رہو گے. دیکھو اسلام، دیکھو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو، تم ناجائز اولاد ہو، تم رہو گے اسلام کی نظر میں، رائٹ؟ چاہے تم تو اگر میں مسلمان اب ہو چاہے مسلمان نہ ہو، بنتا ہوں تو تم ناجائز اولاد رہو مسلمان گے. بننے کے بعد مسلمان بننے کے بعد ہی تو رہو گے. اگر مسلمان نہیں ہو تم اپنے آپ کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تو تم سیکولر ایکٹ کے مطابق چل رہے ہو نا. تب تم کہتے ہو انڈیا کے مطابق میں میرج کے ساتھ ہوا ہوں. مسلمانوں کے مطابق، دین اسلام کے مطابق تم ناجائز اولاد ہو. دین اسلام سے باہر تو ناجائز نہیں ہو نا. تو اگر یا دیکھو ایک اب آپ ایک سمپل سی بات کرتا ہوں آپ سے، ایک ہندو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ شادی کر لے تو کیا ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی؟ نہیں. تھینک یو. کیوں نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ انہوں نے انڈین میرج ایکٹ کے تحت شادی کی.
right? ना ही हिंदुइज्म के हिसाब से एडम साहब, दोनों है, ना ही हिंदुइज्म के। नहीं, मैं उसे साइड पे रख रहा हूँ ना फॉर द टाइम बीइंग, लाइक मैं उसको सिर्फ उसकी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें कि आप किसी भी तरीके से किसी भी दो मज़ाहिब की आपस में शादी करा लें इंडिया के अंदर, इंडिया के कानून के मुताबिक जो बच्चा पैदा होगा वो नाजायज नहीं होगा, एज लॉन्ग एज के इंडियन एक्ट ने उस मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। करेक्ट? राइट, परफेक्ट। इस्लाम में यह है कि अगर एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर ले तो इस्लाम के मुताबिक ये शादी नहीं है, लिहाजा इनकी औलाद जो है नाजायज औलाद है। या एक मुसलमान लड़की हिंदू, सिख, एथियस, ईसाई, यहूदी किसी भी के साथ शादी कर ले तो उनकी औलाद नाजायज औलाद कहलाएगी, जिना की औलाद कहलाएगी इस्लाम के मुताबिक, वेदर उसको इंडियन एक्ट मैरिज एक्सेप्ट करे या ना करे। लिहाजा जो बच्चे हैं इस सिचुएशन में इस्लाम के मुताबिक वो नाजायज औलादी हैं, लेकिन कब होंगे नाजायज? जब वो मुसलमान होंगे। जब वो मुसलमान ही नहीं है तो वो तो इंडियन एक्ट के ऊपर चल रहा है ना, वो इस्लाम के ऊपर तो चल नहीं रहा। इस्लाम के ऊपर तो अब चल रहे हैं, तो चूंकि इस्लाम के ऊपर अब चल रहे हैं तो भाईजान अब आप अगर इस्लाम में दाखिल होंगे तो अब आप माशाल्लाह से नाजायज औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट करें इस चीज को। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आप जैसे अगर कोई मुस्लिम मैं पूछ रहा हूँ आपसे इस्लाम के हिसाब से, अगर कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम से शादी करता है और वो नॉन मुस्लिम लेडी अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट करती है, तो क्या तब भी उनकी औलाद जो होगी वो नाजायज होगी? नहीं, तब नाजायज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो वापस नॉन मुस्लिम होती है उस बंदे को, उस लड़की को उसी वक्त तलाक हो जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तलाक कहने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर वो वापस फिर चेंज करती है अपना रिलीजन तो वो वापस तलाक होगी, उसी वक्त तलाक होगी। तो अगर, अच्छा ठीक है, आई एग्री टू व्हाट यू सेड। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज जस्ट एन एडवाइस टू काउंटर दैट। अगर मेरे को जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई आप ये आपने इस्लाम किया तो बड़ा खुश होकर मुझे दावतें मिली, ये वो, मतलब आई वाज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई फेल्ट वेरी, आगे चले, प्रिंस बन जाए, कोई मसला नहीं है, आगे चले। हाँ, तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं क्या काउंटर दे सकता हूँ इस चीज पे उसके लिए? किसी क्या मतलब? देखिए, आपको इल्म है इस्लाम का और आपने बाकी भी रिलीजियस बुक्स पढ़ी हैं, तो यू नो। एक सेकंड, काउंटर क्या मतलब आप दे सकते हैं? क्यों काउंटर देना? मतलब अगर जैसे वो मेरे को बोलते हैं कि अगर तुम वापस बनते हो, ठीक है, तो तुम फिर नाजायज औलाद हो गई, ये हो गए, तो उसके लिए कोई पॉइंट है? अरे भाई उनसे पूछो ना कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जब तक वो मुसलमान के तहत कह रहे हैं ना तुम नाजायज औलाद हो, इंडियन एक्ट के मुताबिक तो नहीं कर रहे। इसमें मैं तुम्हें रेफरेंस क्या दूं? इंडिया का एक्ट तुम्हें नाजायज मानता है? नहीं। इस्लाम तुम्हें नाजायज मानता है। अगर तुम मुसलमान होते तो तुम नाजायज हो, तुम मुसलमान नहीं होते तो तुम इंडियन एक्ट के मुताबिक हो। भाई किस तरह से नाजायज हो? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो मेरे साथ? इसमें मैं काउंटर क्या दूं? कल को किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता हूं अगर मैं मैं अगर मुसलमान नहीं रहता हूं? जब आप मुसलमान नहीं हो तो आपके कहा, आपको किसने रोका है कि आप मुसलमान से शादी करो, सिख से या ईसाई से या हिंदू से, किससे शादी करो? आपको कौन सी चीज मतलब वो कोई भी मेरे को मुस्लिम फादर अपनी बेटी खुशी से देगा अंडर द रिलीजन? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मुसलमान फादर क्यों देगा? आपने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया तो बताएं, आपने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया क्यों करना है भाई तुझे? मुसलमान से शादी करना है? पूछ रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि तुमने इस्लाम कबूल किया है क्योंकि लड़की का चक्कर है। नहीं, लड़की का चक्कर नहीं है, मैं अभी छोटा हूं। फिर तुम्हें मुसलमान से शादी क्यों करनी है? इस यैन में पढ़ना क्यों है मुझे बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट डाउट है क्योंकि मेरे मैं वही पूछ रहा हूँ। चाहेंगे, मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे रुको, फादर जो मर्जी चाहे। मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, अगर आप नॉन मुस्लिम हो, आपको क्या चीज रोक रही है किसी मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए? कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप मुसलमान हो तो आपको क्या चीज रोक रही है एक हिंदू से, एक एथियस से, एक एग्नोस्टिक से या किसी भी इस किस्म के बंदे से शादी करने से? इस्लाम। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई अगर आप इस्लाम आपको डिफरेंट चीजों से रोक रहा है, बाकी तो कोई आपको रोक नहीं रहे। नजायज औलाद आपको कौन कह रहा है? इस्लाम। जो आपको नजायज औलाद कह रहा है आप उसके अंदर दाखिल हो गए। क्या स्टूपिड बात है भाई? जो आपको नजायज औलाद कह रहा है, जो आपको हरामी बोल रहा है, आप दुनिया के वाहिद शख्स होंगे जो बंदे आपको हरामी बोल रहे हैं आप उनमें जाके बैठ गए। वल्लाह हबीबी,
تو جو قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ لیجٹمیٹ چائلڈ ہیں, حرامی نہیں ہیں, ان میں جانے کی بجائے آپ ان میں بیٹھ گئے جو آپ کو حرامی کہہ رہے ہیں. اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں بھائی. آپ بیمار ہیں مینٹلی طور پہ. جو ایڈم آپ صاحب, کو جی نہیں آپ نے بہت اچھے سے ان کو ساری چیزیں ایکسپلین کی, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ مسلمان ہیں, لو میرج کیا, کچھ بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ابھی کہ ساتھ میں رہتے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے والد صاحب اس کو ایز اے ہندو کیوں پالن پوشن کریں گے, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاؤ دس از پاسبل. دیکھیے میرے جو فادر ہیں تو ہی از ناٹ ویری اسلاموفوبیا کائنڈ آف تھنگ کہ بھائی ان کو اسلام کا ہے, تو انہوں نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا. ہاں نام وغیرہ obviously فادر کے حساب سے رکھنا تھا تو اس میں کچھ چلا نہیں. باقی رہی بات مطلب جو آپ کا نام پالن پیپر میں پوشن مسلم کی ہے, نام ہے؟ بالکل پیپر میں مسلم نام ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے, لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ ایک سوال کا جواب. آپ کا پیپر پہ ڈاکیومنٹس پہ نام مسلم نام ہے؟ ہاں اب تو میرے کو چینج کر کے ڈالنا پڑا مسلم نام obviously. ارے یار میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ہیں مسلم, ٹھیک ہے, اور آپ کی ماں کے ساتھ رہتے دیکھیے ہیں. میں میرا نام میں بتاتا ہوں, میرا نام جو ہے وہ کچھ ایسا نام تھا جیسے آپ کا نام ہے, وہ ہندو بھی رکھتے ہیں مسلم بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو نام ابھی لینا آپ نہیں کو کیوں چاہتا. چینج کرنا پڑا پھر جب آپ کا ایسا نام ہے جیسے ساحل, سمیر؟ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہاں جیسے آپ نے بولا ابھی ساحل سمیر, تو یہ نام ایسے ہیں جو ہندو مسلم دونوں رکھتے ہیں, ٹھیک تو ہے. تو چینج کیوں اس میں کرنا یہ پڑا؟ تھا کہ شاید میں بتاتا ہوں میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب فادر مدر میں تھوڑے سے ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو فادر جو ہے میرے تھوڑے سے وہ وہ کٹرتا آ جاتی ہے کہ ایسا ایسا ہے, تو بچوں پہ اسپیشلی لڑکا ہونا, لڑکی ہے وہ تو ارے چلو بھائی سیکنڈری میرا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر نام ایسا ہے جو ہندو میں بھی آ جاتا ہے, مسلم میں بھی تاکہ آ ایک جاتا ہے. پرٹیکولر یار رکے گا تھوڑا بھائی. پہچان رہے. ہاں بولیے. کیونکہ مسلمان ہوا نا ساحل, obviously نہیں یار مسلمان ہو ایڈم, گیا. بات نہیں, ایک منٹ ایڈم صاحب, کچھ نام ایسے ہے ٹھیک ہے جو دونوں میں آتے, جیسے سمیر نام ہے, مومنوں میں بھی ہوتے ہیں نان مومنوں میں بھی ہوتے ہیں. ان کا نام اگر اس طریقے کا نام ہے پلس ان کا جو سرنیم ہوگا ڈیفینیٹلی ان کے باپ سے ملا ہوگا, شیخ خان کچھ بھی ہے. اگر ان کا نام فار ایگزامپل سمیر لے لیتے پلس ان کا سرنیم خان یا شیخ, سمیر خان یا سمیر شیخ, آلریڈی ان کا نام مسلمان والا ہو گیا. ان کو ابھی نام چینج کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی, نام کیوں چینج میں کروائے؟ بتاتا اٹ ہوں آپ کو, ڈزنٹ میک اینی ہاں سینس. میں بتاتا ہوں اصل میں میں آپ کو سمیر بتاتا نام بہت حرامی نام ہے, اس وجہ سے انہوں نے چینج کیا ہوگا, اور کوئی مسئلہ ہوں. نہیں. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ یہ میرا نام جو ہے میری مدرس کے سائڈ والوں نے رکھا, ٹھیک ہے, اور میرے کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ میرا سرنیم نہیں ہے, چاہے میرا پاسپورٹ ہو چاہے میرا اچھا, یہاں ابھی کا جو آدھار ڈاکیومنٹ پہ کارڈ سرنیم بھی نہیں ہے بھائی کے؟ یار نہیں ہے. کتنی سٹوری تو بناؤ ابھی گے یار. نہیں اسٹوری بنانے کی بات نہیں ہے, آپ کو ڈاکیومنٹ پہ بتاتا ہوں. سرنیم نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی چلو. ہاں آپ کو اظہر صاحب سنو میری بات سنو, آپ کے جو ڈاؤٹ تھے, جو سوال تھا جائز ناجائز پہ, ایڈم صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت بہت ٹھیک ہے, میں ایک شکریہ. باری آپ بات کروں گا ان سے جو آپ نے کیا, میں سر دیکھتا ہوں ہم ایک لوگوں بار کو دوبارہ مومن ان لوگوں سے سے بات کرنا ہے, آپ کو بہت ٹائم دیا نا, 15-20 منٹ دے دیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے. آپ کو ابھی یہاں اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو اسلام کی حقیقت اور سمجھ لے, اینڈ دین ٹیک اے ہاں انفارم میں ڈیسیجن کہ دیکھتا ہوں, آپ کو مسلمان رہنا میں ہے یا نہیں بیٹھتا رہنا. ہوں, میں سوچتا ہوں آپ کا جو آگے رہے گا, دین I'll take call. ٹھیک ہے. اور بات کرتا ہوں. تھرسڈے والی اسٹریم میں جڑنا, مومن والی اسٹریم میں مت جڑنا بھائی. اوکے, تھرسڈے کتنے بجے ہوتی ہے؟ 12:30. اوکے فائن, ٹھیک ہے.